جا رہا ہے وہ لوگ کون لوگ؟ وہ لوگ جو ایمان لے آئے، جو ایمان لے آئے۔ ہم آپ ایمان کی بات کرتے ہیں، ایمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اپنے مومن ہونے کا ثبوت دیتے ہیں، مگر آپ ایمان کا جو ثبوت پیش کرتے ہیں، ایمان کی جو دلیل دیتے ہیں، کیا وہ آپ کی دلیل درست ہوتی ہے؟ ویسے تو ہر کوئی کہتا ہے کہ ہم ایمان والے ہیں، ہمارے اپنے بھی کہتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، غیر بھی کہتے ہیں ہم ایمان والے ہیں، مگر ہم تمیز کیسے کریں؟ ہم پہچانے کیسے کہ کون ایمان والا ہے، کون ایمان والا ہے؟ اس لیے کہ ایمان تو کسی کا دکھائی نہیں دیتا، سامنے کتنا متقی پرہیز دکھائی دے رہا ہے، کتنا عامل و عابد دکھائی دے رہا ہے، مگر اندر سے کیا ہے کوئی جانتا ہے؟ ہم تو ظاہر دیکھ کے پتہ لگاتے ہیں، ہم تو ظاہر دیکھ کے پتہ لگاتے ہیں، مگر اصل ایمان کا پتہ ظاہر سے اگر لگانا ہے تو کیسے لگائیں؟ صرف ایمان تو دل کے اندر ہوتا ہے، ایمان تو باطن ہوتا ہے، تو ایمان کا پتہ اگر لگایا جائے تو کیسے لگائے؟ وہ اللہ فرما رہا ہے اپنے کلام پاک میں، ان الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لے آئے، وہ لوگ جو ایمان لے آئے۔ بہت لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا ایمان والے ہو گئے، کلمہ پڑھ لیا ایمان والے ہو گئے، 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں ایمان والے ہو گئے، رمضان میں 1 مہینہ روزہ رکھتے ہیں ایمان والے ہو گئے، سال میں 1 بار حج کر لیتے ہیں ایمان والے ہو گئے، اللہ نے اگر اللہ نے عطا کیا ہے تو زکات بھی دیتی ایمان والے۔ تو کیا ان 4-5 فرائض انجام دینے سے کیا کوئی ایمان والا ہو جاتا ہے؟ ایمان والا ہوتا بس یہی ایک بات بتاؤں گا تو اس کی بات رخصت ہو جاؤں گا۔ تو ایمان والا ہوتا کیسے ہے؟ نہ کلمہ پڑھنے سے ایمان والا، نہ نماز پڑھنے سے ایمان والا، نہ روزہ رکھنے سے ایمان والا، نہ حج کرنے سے ایمان والا، نہ زکات دینے سے ایمان والا، کیسے ایمان والا ہوتا ہے؟ تو ایک حدیث شریف پیش کرتا دیتا ہوں، اسی سے آپ سمجھ لیں۔ ایک بار حضور رحمت عالم نور مجسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کے درمیان موجود تھے، اس میں سے صرف حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب فرمایا اور فرمایا کہ اے عمر میرے قریب آ جاؤ، میرے قریب آ جاؤ۔ تو حضرت عمر قریب آ گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، حضور نے فرمایا کہ اے عمر یہ بتاؤ تم مجھے کتنا چاہتے ہو، تم مجھے کتنا چاہتے ہو؟ تو حضرت عمر نے عرض کیا حضور بے انتہا چاہتا ہوں، بے انتہا محبت کرتا ہوں۔ پھر فرمایا کیا اپنی اولاد سے زیادہ مجھ سے محبت کرتے ہو؟ کہا حضور میری اولاد بھی آپ پہ قربان، کیا اپنے والدین سے زیادہ مجھ سے محبت کرتے ہو؟ ہاں حضور میرے والدین بھی آپ کے کلام نات پہ قربان۔ اے عمر یہ بتاؤ کیا تم اپنی مال و جائیداد سے زیادہ مجھ سے محبت کرتے ہو؟ حضرت عمر نے عرض کیا حضور میرے پاس جو کچھ ہے، میرے پاس جو کچھ ہے سب آپ کا دیا ہے، وہ آپ ہی کے دیے سے سارے دیے جاتے ہیں، میرا کچھ نہیں حضور سب آپ کا ہے۔ پھر حضور کچھ دیر کے لیے خاموش ہوئے، پھر فرمایا کہ اے عمر یہ بتاؤ کیا تم اپنی جان سے زیادہ مجھ سے محبت کرتے ہو؟ کیا تم اپنی جان سے زیادہ مجھ کو چاہتے ہو؟ تو حضرت عمر خاموش ہو گئے، خاموش ہو گئے۔
سوال کا جواب تو بنا پوچھے تھے، بنا سوچے تھے، مگر جب جان کی باری آئی تو سوچ میں پڑ گئے، کشمکش میں پڑ گئے. تو حضور نے فرمایا کہ اے عمر، یہ دیری کیسے، یہ تاخیر کیسے؟ لگتا ہے جان زیادہ پیاری، لگتا ہے جان زیادہ پیاری ہے. تو حضرت عمر نے عرض کیا حضور ایسی بات نہیں ہے، اولاد کا فیصلہ پہلے کر لیا، والدین کا بھی فیصلہ پہلے کر لیا تھا، مال و جائیداد کا بھی فیصلہ کر لیا تھا، مگر حضور جان کا فیصلہ اب تک نہیں کیا تھا، جان کا فیصلہ نہیں کیا تھا. تو حضور نے فرمایا عمر تمہیں ابھی فیصلہ کرنا ہے اور اسی وقت فیصلہ کرنا ہے کہ تمہیں میں زیادہ پیارا ہوں یا تمہاری جان زیادہ پیاری ہے. تو حضور رحمت عالم نور مجسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث شریف کے الفاظ ہیں کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من نفسی. تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مجھے اپنی جان سے زیادہ نہ چاہے. جب تک کس سے فرمایا حضرت عمر فاروق رضی اللہ فاروقی صاحب بیٹھے ہوں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خطیب ایشیا و یورپ، کلیم طور خطابت، کلیم طور خطابت، حضرت علامہ سید کلیم شیخ صاحب قبلہ. حدیث شریف کے الفاظ ہیں کہ حضور رحمت عالم نور مجسم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من نفسی. تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مجھے اپنی جان سے زیادہ نہ چاہے. اور یہاں مخاطب تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، مگر جتنے صحابہ کرام موجود تھے اس لیے لا یؤمن احدکم کم کا صیغہ، کم کا صیغہ ہے اور کم جمع کا صیغہ ہے، مطلب تمام صحابہ کرام، وہ چاہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، وہ چاہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، چاہے عثمان غنی حضرت مولا علی مشکل کے تمام صحابہ کرام. تم میں تو اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مجھے اپنی جان سے زیادہ نہ چاہے. تو سوچو مومنوں کہ جب بغیر محبت رسول، جب بغیر محبت رسول کے کوئی صحابی مومن نہیں ہو سکتا تو آج کا وہ کیسے کام نہیں لیتا اشاروں میں آپ سمجھتے ہیں. تو بغیر محبت رسول کے کوئی مومن نہیں ہو سکتا. تو ایمان کیا ہے؟ ایمان کیا ہے؟ ایمان کلمہ پڑھنے سے نہیں، نماز پڑھنے سے نہیں، روزہ رکھنے سے نہیں، حج کرنے سے نہیں، زکات ادا کرنے سے نہیں، بلکہ ایمان محبت رسول کا نام ہے. ایمان محبت رسول کا نام ہے. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو عشق رسول میں ڈوب گئے. کیا ہوگا؟ وہ لوگ جو عشق رسول میں ڈوب گئے، وعملوا الصالحات، اور ایمان لانے کے بعد رکے نہیں، ٹھہرے نہیں، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کرتے ہیں. اور نیک عمل کیا کرتے؟ نیک عمل کیا کریں؟ اتنے شارٹ کٹ نیک بتا دیتا ہوں آپ کو، اتنے شارٹ ٹائم میں شارٹ کٹ سے ہی کام چلانا پڑے گا. نیک عمل کیا ہے؟ نیک عمل کی ایک لمبی فہرست ہے جو اس نے کم وقت میں بیان نہیں کی جا سکتی. تو میں ایک لفظ ایسا بتا دوں، اس نے کم وقت میں ایک لفظ ایسا بتا دوں جس کے دامن میں سارے نیک اعمال آ جائیں، جس کے نیک اعمال، جس کے دامن میں سارے نیک اعمال آ جائیں، وہ لفظ ہے سنت. وہ لفظ ہے سنت. تو سنت وہی ہے جو نیک عمل ہے، جو نیک عمل ہے وہی سنت ہے، وہی سنت ہے. اب ترجمہ کیا ہوا؟ یا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو عشق رسول
انتظار نہ کرنا پڑے گا. سینکڑوں کے معنی ہوتا ہے ان قریب بہت جلد. تو پہلے محبت رسول والے بنیے, پہلے محبت رسول والے بنیے, پھر سنت رسول والے بنیے, پھر اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت دلائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محبت رسول ہمارے دل میں قائم و دائم فرمائے اور سنت رسول میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.